السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی محمد مختار احمد مبلغ اسلام آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں قرآن کی ہدایت کے عنوان سے۔ قرآن کی ایک ایک بات آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ قرآن ہم مسلمانوں کی زندگیوں میں وہ انقلاب پیدا کرنے والا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام اسلام سے قبل ان کی زندگیوں کی جو حالتیں تھیں، بعد اسلام کے نزول قرآن ہونے کے بعد قرآن نے کیسے ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کی، یہ روز روشن کی طرح ہر مسلمان کے سامنے ہے۔ کوئی سپر پاور طاقت یا کوئی حکومت کا ڈنڈا نہیں تھا جس کے ڈر سے صحابہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، بلکہ حقیقت میں یہ قرآن کا ہی روحانی کمال تھا جس کو صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں بسا لے کر ایک تو قرآن کو اپنے قلب میں بسائے، قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے اور قرآن کی عزت اور قدر کیے، قرآن کا ادب کیے، اور قرآن نے جن جن باتوں کا صحابہ کو حکم کیا صحابہ برابر ان باتوں پہ عمل کرتے رہے۔ قرآن نے جن جن باتوں سے صحابہ کو روکا برابر صحابہ کرام ان باتوں سے رک گئے۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو اپنے زندگی کے ہر شعبے میں داخل کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام غلط اور صحیح اس کا فیصلہ قرآن سے لیتے رہے، کیونکہ کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے، سود یا انٹرسٹ پر پیسے لین دین کر رہا ہے، تجارت کو سود کی بنیاد پہ کر رہا ہے، تو جب تک قرآن کی رہبری یا ایمان اس کے پاس نہ ہو، قرآن کی رہبری نہ ہو، تو سود کا لین دین اس کے پاس کوئی گناہ کا عمل ہے، وہ اس علم سے وہ شخص محروم رہے گا۔ مگر جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس قرآن ایمان ہے اور اس کے پاس قرآن ہے، تو اس کو معلوم ہوگا کہ سود حرام ہے۔ تو لہٰذا صرف تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں قرآن نے ہر طرح سے زندگی کے ہر شعبے میں صحابہ کرام کی رہبری فرمائی، اور یہی وجہ تھی صحابہ کرام غلطیوں سے پاک زندگی گزارنے لگے، کیونکہ گناہ سے بھی پاک زندگی اور غلطیوں سے بھی پاک زندگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جو حکومتیں ہیں ان کے غلط فیصلوں سے حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک مستحکم حکومت اگر اس میں صحیح مشورے دینے والے نہ ہوں تو بڑی مستحکم سے مستحکم حکومت بھی دیکھتے دیکھتے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ مگر قربان جائے آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے امت مسلمہ کے ہاتھ میں ایسا کلام، ایسا قرآن عطا فرما کر تشریف لے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی رہنمائی،
رہبری کے لیے ہر وقت قرآن ساتھ ہے۔ اور یاد رکھو، ہم دیکھتے ہیں اسلام کی 1400 سال اب 15ویں صدی چل رہی ہے، جب تک مسلمانوں نے قرآن کی رہبری میں اپنی زندگی کے ایام گزارے یا نظام حکومت میں قرآن سے رہبری جب تک لیتے رہے، دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے۔ مسلمان ہمیشہ غالب رہے۔ آج مسلمان اپنی ہر شعبے میں بجائے قرآن کی رہبری کو اختیار کرنے کے مغربی دنیا کو مشعل راہ سمجھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے جب سے مسلمان قرآن کو چھوڑا ہے، مسلمانوں کے رعب اور دبدبہ، مسلمانوں کی جو سلطنتیں تھیں سب ختم ہو گئی، جس کی متعلق قرآن میں خود ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار خداوندی میں یہ امت کے نسبت سے شکایت کرتے ہیں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا۔ تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے امت مسلمہ پر زوال آیا۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ مسلمان حضرات قرآن کی آیتوں پہ غور کریں اور قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، کوئی شخص زندگی میں بہت ترقی کرتے کرتے اچانک ناکامی کا شکار ہو جائے اور اتنا پستی میں آ جائے جس کی کوئی حد نہ ہو، تو وہ اس کی پستی میں آ جانا یا اس کی ترقی میں رکاوٹ کی وجہ اگر دریافت کریں، وہ ضرور یہ کہے گا کہ مجھے صحیح رہبری کرنے والا نہیں ملا۔ جس قدر لوگ تھے مجھے دھوکائی دیتے رہے اور صحیح رہبری نہیں کی، جس کی وجہ سے میں آج ناکام ہو گیا۔ تو اکثر ناکامی کے پیچھے جو مکار لوگ بصورت دوست اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پر ان مکار قسم کے لوگوں پر وہ بھروسہ کر کر اس کے مشورے کے مطابق اپنے زندگی کے تمام فیصلے کرتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں رہبری کرنے والا ہمدرد نہ ہو آپ کا، ہمدرد تو درکنار، برخلاف اس کے آپ کا دشمن ہو دوست کی صورت میں، اس صورت میں چاہے کتنی بھی ترقی کرنے والا انسان ہو، وہ بری طرح ترقی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور بڑی سے بڑی حکومتیں، سلطنتیں تباہ اور برباد ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت کا جو حاکم ہوتا ہے اس کو مشورے دینے والے دوست کی صورت میں دشمن جب جمع ہو جاتے ہیں، دوست کی صورت میں دشمن جب جمع ہو جاتے ہیں، تب اس کی حکومت کو زوال یقینی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا ہر شخص اس کی دلی خواہش، دلی تڑپ یہ ضرور ہوتی ہے کہ مجھے رہبری کرنے والا بالکل میرا ہمدرد ہو اور مجھے میرا نقصان نہ چاہے۔ ایسا اگر مجھے رہبر مل جائے تو یقیناً میں دنیا میں بڑی ترقی کر سکتا ہوں، دنیا میں بہت ترقی کر سکتا ہوں۔ یہ حقیقت میں اس کی جو خواہش ہے یقیناً پوری ہونے والی ہے اگر وہ اپنے صحیح رہبر کو پہچان دے، صحیح رہبری کرنے والے کو پکڑے۔ تو ہم دیکھتے ہیں
قرآن مجید یہ ایک ایسا رہبر ہے کہ جس کی رہبری میں کبھی دھوکہ نہیں، اور قرآن مجید تمہارا ایسا ہمدرد ہے کہ اس کے مشورے پہ چلے تو تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھی نازل کر دیتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، صحابہ اکرام سے جب مقابلے کے لیے آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے، صحابہ اکرام سے سپر پاور طاقتیں مقابلہ نہیں کر سکی، حتیٰ کہ شکست پہ شکست، شکست پہ شکست کھاتے ہوئے اپنے ملکوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ صحابہ اکرام قرآن کی رہبری میں چل رہے تھے۔ قرآن تمہارا ہمدرد بھی ہے اور تمہاری مدد کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور اس کے فرمان پر جس قدر تم آگے بڑھیں گے تو اللہ کی مدد اور نصرت بھی آپ دیکھتے رہیں گے، کیونکہ قرآن تم کو ایسے راستے پہ چلاتا ہے جہاں سے تم ہر وقت اللہ کی مدد کو حاصل کر سکو۔ یعنی اللہ اگر تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ کی مدد تم کب حاصل کر سکتے؟ وہ قرآن کی رہبری میں اگر زندگی گزارے، قرآن کی رہبری میں اگر آپ زندگی گزاریں تو یقیناً اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال رہے گی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالی قرآن کی رہبری میں اپنی چھوٹی سی بھی زندگی گزار رہا ہو، یعنی اس کے ذمہ کوئی بڑی حکومت کی ذمہ داری نہ ہو، صرف بیوی بچوں کی پرورشی کی ذمہ داری لے کر جی رہا ہو، مگر قرآن کی رہبری میں اسی منزل پہ قرآن کی رہبری میں جی رہا ہو، تو تو وہاں پر بھی قرآن کی رہبری میں چلنے کے سبب سے اللہ کی مدد اور نصرت اس کو بارہا دیکھنے میں آتی ہے۔ چلیے آج ہم جس آیت پر روشنی ڈالنا ہے وہ سورہ بلد کی ابتدائی چند آیتیں ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق اللہ العظیم۔ حضرات، سورہ بلد کی ابتدائی 4 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ تسلسل انشاءاللہ جاری رکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کے۔ اس شہر سے مراد مکہ شہر ہے، کیونکہ اشارے قریب ہے اور یہ صورت مکی صورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو تشریف لے جانے سے پہلے کی آیت ہے، تو اشارے قریب ہونے کے اعتبار سے یہ مکہ شہر ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے، لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، یہ نفی کا صیغہ لا کر اقسم بہذا البلد کہنا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو جب اس شہر کی قسم کھانا ہی تھا تو اس طرح بھی کھا سکتا تھا، اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ مگر ان نفی جو لائی گئی ہے، حقیقت میں اللہ تعالی انسان کے گمان میں جو باتیں چلتی ہیں، وہ اپنے عقیدے میں جو باتوں کو پیوست کر کر مضبوط کر کے جو بٹھا لیا ہے،
ان باتوں کو یا اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کے برخلاف کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے. یعنی لوگوں کے ذہنوں میں جو عقیدے بنے ہوئے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی بات اللہ کہنا چاہ رہا ہے تو وہ جو نفی ہے لا، یعنی تمہارے ذہنوں میں جو بات چل رہی ہے وہ غلط ہے، وہ سب غلط ہے، وہ درست نہیں. لا، وہ تم جو سوچ رہے ہو وہ ویسا نہیں ہے، تم جو سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے. اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا کر میں جو بات کہہ رہا ہوں حقیقت یہ ہے. یعنی اللہ تعالی ایک محترم شہر کی قسم کھا کر مکے کے شہر کے لوگوں کے جو عقیدے کہ یہ جو بت ہیں ہماری مدد کرنے والے ہیں اور ہم اس مکے شہر کے سردار ہیں، ہم پر کوئی حاکم نہیں ہو سکتا. بہرحال ان لوگوں کی جو بھی ذہنیت، جو بھی ان کے دل و دماغ میں جو باتیں تھیں، اللہ لا، تم جو سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نسبت مکے کے لوگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا نبی بنایا، آپ تو یتیم ہیں. اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا تو دولت والے کو بناتا، حاکم کو، سردار کو بناتا. تو اللہ کا ہمیشہ یہ اصول رہا کہ اللہ کبھی انسان کے مشورے سے کوئی فیصلے نہیں لیتا، بلکہ وہ فعال لما یرید ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اور علیم الخبیر ہے. تو یعنی وہ ہر صفات کا حامل ہے، ہر صفات کے اعلیٰ کمال کو پہنچی ہوئی ہستی ہے اللہ کی. تو اس صورت میں اس کو کسی سے مشورے لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو لہذا یہاں پر لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. تو اس شہر سے مطلب مکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو مکہ شہر ہے یہ بالکل درست انتخاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کا مرکز بننے کے لیے، دین اسلام کا مرکز بننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مرکز بننے کے لیے یہی شہر بالکل مناسب انتخاب ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بے حقیقت چیزوں کی اللہ قسم نہیں کھاتا، با حقیقت چیزوں کی قسم کھاتا ہے. تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کمال درجے سے آپ کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی آپ ہر حال میں اللہ کے تمام صفات کے مظہر بننے کے قابل ہیں. آدم تا عیسیٰ، ان نبیوں سے اللہ کے چند صفات کا اظہار ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے کل اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات کا اظہار ہے. تو یہاں پر لا اقسم بہذا البلد، تو جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع جمی کمالات والا وجود ہے، اسی طرح یہ دین اسلام کا جو مرکز ہے یعنی مکہ شہر جو ہے، اور یہ شہر بھی تمام خوبیوں والا جامع جمی کمالات والا شہر ہے. یا پھر اس بستی میں رہنے والے یہاں کے جو عرب قوم ہیں وہ بھی جامع جمی کمالات رکھنے والے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ عربوں کی دور جاہلیت کی برائیوں کو سامنے رکھ کر بڑی اجڑ قوم
یا بڑے گناہوں میں ڈوبی ہوئی قوم، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یقیناً ایسے حالات تو تھے وہاں کے، یہ بات بھی قابل فہم ہے کہ جہاں رہبر نہ ہو تو وہاں پہ بے توری کا ماحول ہونا ضروری ہے۔ جس طرح استاد کی، ٹیچر کی عدم موجودگی تک بچوں کی جو کلاس ہے اس میں شور شرابہ اور ڈسپلن کا نہ ہونا ایک فطری بات ہے، مگر جیسا ہی استاد کلاس میں داخل ہو جائے تو اس کا ڈسپلن پھر قائم ہو جاتا ہے۔ تو ہم مکے کے شہر کے لوگوں کی خصوصیات میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی خوبی مکے والوں کی بے خوف تھے، موت سے قطعی ڈرنے والے، گھبرانے والے نہیں تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں مکے کے شہر میں دشمنی یا عداوتیں برسا برس طول پکڑتی ہی رہتی، مگر وہ ختم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایک دوسرے کی جان لینا یا پھر ایک دوسرے کی جان کا بدلہ لینا، اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے اپنے آباء اجداد کی خون کا بدلہ لینا، تو یہ مکے شہر کے لوگوں کی ایک کیفیت تھی۔ تو یہ خوبی بہادری کی جو صفت ہے، کیونکہ عقائد و جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ایسا دین ہے جس کے لیے بہادر، شجاع ایمان والوں کی ضرورت تھی اس دین کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے۔ اگر کوئی بزدل قوم ہوتی تو کسی ایک حاکم کے ڈرانے سے وہ خوف زدہ ہو کے اپنے ہی مکانوں میں یا اپنے ہی بستیوں میں محدود ہو کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کرنا تھا عرب قوم کو، یا پھر اس عرب قوم سے، اس بلدہ سے ایسی امت حضور کو عطا کرنا تھا جو بڑی بہادری سے پورے اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکے۔ تو لہٰذا اللہ جو قسم کھا رہا ہے اس شہر کی کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، تو یہ جو شہر ہے، یہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں پر بت پرستی کا مرکز بنا ہوا ہے، اللہ قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں یہ جو بلدہ ہے، یہ جو شہر ہے، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مرکز بن کے رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس بلدہ کو میرے حبیب کے دین کا مرکز بننے سے روک نہیں سکتی۔ تو یہاں پر اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اقسم بہذا البلد، کیونکہ کفاروں کے ذہنوں میں منصوبے بن رہے تھے کہ یہ کیا ہے، مسلمان مٹھی بھر ہیں۔ ابتدائی زمانے میں تو یہ سوچ رہے تھے کہ چند لوگ جو ہے نا، نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چند کمزور لوگ، مگر جیسے جیسے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی تو وہ لوگ منصوبے بنانا یہ شروع کرے کہ کسی بھی صورت سے یہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا، ورنہ یہ ہوگا کہ ہمارے اقتدار چھینے جائیں گے، ہماری طاقتیں ان کے قبضے میں چلی جائے گی۔ تو ان لوگوں کے جو خیالات تھے، وہ خیالات کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو یہ قسم کھانے کی اور ایک وجہ اللہ فرما رہا کہ انت، آپ، حل بهذا البلد، آپ اس بستی میں مقیم ہیں، یا اس بستی میں رہنے والوں میں آپ گھل ملنے والے ہیں، گھل مل جانے والے ہیں۔ حل یعنی جیسا شکر پانی میں حل ہو جاتی ہے، گھل جاتی ہے، گھل مل جانا،
تو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک یارانہ طبیعت کا شخص ہوتا ہے کہ لوگوں میں تھوڑی دیر میں گھل مل جاتا. ارے کیسا اس کی طبیعت کیسی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ اپنا مطلب ہر شخص کو، ہر گروہ کو ہے نا، ہر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، ہر لوگوں سے اپنی محبت ہر لوگوں کے دلوں میں بٹھا لیتا ہے. تو بہت جلد یہ لوگ ہے نا ہم خیال ہو جاتے ہیں. اور عموماً یہ جملہ کہ گھل مل جانا، اکثر جو لڑکیاں شادیاں کر کے سسرال جاتی ہیں تو بعض بچیوں کی صفت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جلد سسرال میں گھل مل جاتے ہیں. تو ایسی بچیوں کی بڑی تعریف ہوتی ہے کہ بڑی بچی بڑی اخلاق والی ہیں اور بڑی ملنسار ہے، بہت جلد ہے نا سسرال میں گھل مل گئی ہے. تو یہاں پر وہ انت حل بہذا البلد سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود مبارک یہاں کے رہنے والوں میں آپ گھل مل جائیں گے، یا پھر دوسرے الفاظ میں یہاں کے رہنے والے آپ کی خوبیوں کو اپنے اندر جذب کر لیں گے. دو چیزیں آپ کی ذات سے جڑی ہوئی تھی، ایک بار نبوت دین کی ذمہ داری، اور دوسرا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیاں یا کمالات. تو یہاں پہ انت حل بہذا البلد، آپ اس بستی کے رہنے والوں میں ضرور بضرور حل ہو جائیں گے، یعنی آپ ان کے دلوں میں بس جائیں گے. تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے میں رہنے والے گو کی دشمنی تو مکے کے رہنے والوں نے کی، مگر جان نثار بھی مکے کے رہنے والوں میں سے ہی ملے. ابتدائی جان نثار جو رہے وہ پورے کے پورے مکے شہر کے ہی رہے، یعنی اس ہجرت سے قبل جتنے بھی جان نثار آپ کو ملے ہیں وہ مکے کے شہر کے ہی لوگوں میں سے ملے ہیں. تو انت حلم بہذا البلد، تو یہاں پہ رہنے والے ایسے مسلمان جو یہاں پہ رہنے والی قوم ایسی ہیں کہ جب ایک مرتبہ آپ پر ایمان لائے تو یقیناً آپ کے بوجھ کو، یعنی آپ کے دین کی ذمہ داری کا جو بوجھ ہے اس کو بھی اپنے کندھے پہ لے لیں گے، اور پھر آپ جتنی کمالات اور خوبیوں سے آپ کا وجود ظاہر ہوا ان کمالات اور خوبیوں کو بھی اپنے اندر عکس کریں گے. ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہو کر آپ کی ہر وقت مدد کرتے رہے اور ہر وقت دشمن سے مقابلہ کرتے رہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، آپ کا جو مقصد تھا، یعنی مکے کی سرزمین سے کفر کا خاتمہ ہو، اللہ کا دین قائم ہو، تو اس مشن میں، اس مقصد میں صحابہ کرام کسی وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑے بلکہ ہر وقت ساتھ رہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات تھے وہ بھی کمالات کو اپنے اندر جذب کیے، جس کا ثبوت اب ہم یہاں آج اگر مسلمانوں کی حالتیں دیکھیں تو گو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کو محبت ہے، عقیدت ہے، اس کا انکار نہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا، آپ سے عقیدت ہونا اتنا کافی نہیں. آپ سے محبت اور عقیدت کا حق ادا کرنا یہ ہر عاشق رسول کی ذمہ داری ہوتی. تو یہ محبت اور عقیدت کا حق ادا کرنا کس طرح ادا کرنا، اس کو ہم صحابہ کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں. صحابہ کی زندگی سے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دو چیزوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی. ایک تو آپ کے مقصد کو، آپ کی ذمہ داری کو صحابہ نے لے لیا، دوسرا آپ
کے اندر جو جو کمالات تھے وہ صحابہ نے اپنے وجودوں میں بھی اس کو اخذ کر لیا. تو یہ دو چیزیں جب تک ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ دو چیزیں اگر عاشق رسول نہ لے یا دو چیزیں حضور پہ ایمان لانے والا نہ لے تو یاد رکھو کہ ہمارے وجود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا. یوں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا حق تو ہم پوری زندگی قربانی دینے کے بعد بھی ادا نہیں ہو سکتا، مگر جو بندہ جو حضور پہ فدا ہونے والا اگر اس کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ قربانی دینا چاہ رہا ہے، آپ پر فدائیت کا کچھ ثبوت دینا چاہ رہا ہے، تو صحابہ کے نمونے پہ حضور کی زندگی کے یہ دو چیزوں کو اختیار کرنا یا دو چیزوں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو بہرحال یہاں پہ انت حلم بہذا البلد کہ یہ جو بلدہ کے جو لوگ ہیں، اس شہر کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ آپ ان میں گھل مل جائیں گے، یا پھر دوسرے الفاظ میں یہ لوگ آپ کو اپنے اندر ضم کر لیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں حالانکہ ہجرت سے قبل صحابہ 83 صحابہ کی تعداد تھی جو ایمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے تھے، مگر 83 صحابہ تک وہ تعداد محدود نہیں رہی. ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو مکے کی جس قدر وہاں پہ آبادی تھی کل کی کل مسلمان ہو جاتی ہے چند دنوں میں، فتح مکہ کے چند دنوں کے بعد. اور وہ مسلمان ہونے کے بعد پھر جیسا ابتدا میں صحابہ جو قبل ہجرت یا فتح مکہ سے پہلے صحابہ نے جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو بعد میں بھی یہ جو بعد میں جو فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا. ایسا نہیں کہ خالی ایمان لے آئے اور اب بس اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں مصروف رہے، ایسا نہیں، بلکہ جب تک ایمان نہیں لائے دشمنی میں شدت اختیار کی ہوئی تھی، اور جیسا ایمان لائے پھر حضور کے حکم کی تعمیل کرنے میں بھی صحابہ کرام نے کوئی کمی نہیں رکھی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور جو پیدا ہوا. تو یہاں پر ایک بات غور کرنا ہے کیونکہ تاریخ روایتوں میں والد اور ولد پیدا ہونے والا روایتی اعتبار سے آدم علیہ السلام اور تمام بنی نوع انسان مراد لیے گئے ہیں، اور بعض جگہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام بھی اس سے مراد لیے گئے ہیں. مگر حقیقت میں یہاں پر والد وما ولد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس مقام پر نظر آتے ہیں، کیونکہ اوپر جو آیتوں کا تذکرہ ہے، پہلی بات تو مکے کی شہر کی اللہ قسم کھا رہا ہے، پھر یہ ثبوت دے رہا ہے کہ آپ اس بستی میں حل ہونے والے ہیں، یا اس بستی کے رہنے والے آپ کو اپنے اندر حل کر لینے والے ہیں، آپ کے جذبات کو اپنے اندر لینے والے ہیں. اب اس کے بعد یہاں پہ ووالد وما ولد قسم ہے پیدا کرنے والے اور پیدا ہونے والے کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک روحانی وجود کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی صحبت میں ایک نئی زندگی لے کر انسان پیدا ہوتا ہے. مادر شکم سے پیدا ہونا ہے، ایک جو جسمانی باپ تو ہر انسان کا ہوتا ہے، اور جسمانی باپ دائمی حیات عطا نہیں کر سکتا. دائمی حیات وقت کا اللہ والا یا وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ دائمی حیات کا سامان لے کے آتا ہے. اور واقع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وقت کے نبی ہی نہیں بلکہ
آپ نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کی صحبت میں صحابہ کو نئی زندگی ملی، تو یہاں پر وہ والد وما ولد کے روحانی اعتبار سے آپ صحابہ کے والد ہیں، یا پوری امت مسلمہ کے والد. جیسا کہ قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ ذکر فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی مومنوں کے جانوں سے اعلیٰ درجہ یا اعلیٰ مرتبت والا ہوتا ہے، اور نبی ایمان والوں کی جانوں سے بڑے مرتبے والے ہیں. وہ ازواجہ امہاتہم، اور آپ کی بیویاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہاتہم ان تمام مومنوں کی مائیں ہیں. تو یہاں پر معلوم ہے کہ یہ ماں باحیثیت بزرگی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نسبت فرمایا ہے. تو یہاں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بحیثیت روحانیت تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، تو یہی ماں کی نسبت سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے تمام ایمان والوں کے باپ کی حیثیت یا باپ کے درجے مقام مرتبت والے ہیں. بلکہ روحانی باپ ہونے کے اعتبار سے تو جسمانی باپ سے بھی آپ کا مقام مرتبہ اعلیٰ اور بالا ہے. تو یہاں پر والد وما ولد، ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر آپ کی صحبت میں جو آپ کا روحانی بچہ بن جائے، یعنی آپ پر ایمان لا کر آپ کے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لے، تو وہ روحانی بچے کی بھی اللہ قسم کھا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کے اوصاف، باپ کے اخلاق، باپ کے اطوار تقریباً جو ہے نا اولاد میں منتقل ہوتے ہیں. اگر باپ بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، تو اولاد میں بھی وہی روب اور وہی دبدبہ پیدا ہوتا ہے. باپ نیک صفت ہو، نمازی پرہیزگار متقی ہو، کہ باپ کے جو اوصاف، باپ کے جو کمالات ہیں وہ برابر اولاد میں منتقل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو مغربی دنیا ہے، مغربی دنیا کی جو قومیں ہیں، وہ اپنی ان کی جو بدکاریاں ہیں یا پھر وہ لوگوں کی جو تقوی اللہ کے قانون سے جو دوری ہے، تو برابر وہ اپنی اولاد میں، ان کی اولادوں میں بھی وہ اپنی نافرمانی کا ہی زہر گھولتے ہیں، یا وہ ان کی نافرمانی کا ہی مزاج بنتا ہے. اللہ کے حکم پہ چلنے کا مزاج نہیں بنتا، کیونکہ وہ اپنے باپ کو اسی حال میں دیکھ رہے ہیں، تو اسی حال میں ان کا، جیسا کہ سورہ نوح میں آیا ہے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یعنی نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں یہ شکایت کرتے ہیں، یا اللہ اس قوم کو تو کسی بھی صورت سے ہلاک کر دے، کیونکہ اگر تم ان کو چھوڑ دے گا تو یضل عبادک، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجر کفارا، اور ان کے پاس کوئی بھی ایسا بچہ نہیں پیدا ہوگا مگر وہ فاسق اور فاجر کفار ہی بن کر پیدا ہوگا. پیدا بھی ہو بھی جائے بچے تو آگے چل کر وہ فاجر و کفار ہی بننے والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جیسا سرپرست ہوتا ہے ویسے ہی ماتحتین میں اثر ہوتا ہے. باپ کی جو کیفیات ہوتے ہیں وہ بچوں میں وہی کیفیت منتقل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے مغرب دنیا دہریت میں ڈوبی ہوئی ہے، لہذا ان کی نسل بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے دہریت کا شکار ہے. مگر جو مذہبی دنیا ہے، جو مذہبی ممالک ہیں، ان کے والدین مذہب کو ماننے والے ہیں، تو برابر ان کے اولاد میں بھی وہ جذبات و کیفیت منتقل ہو رہی ہے. تو یہاں پر کیونکہ اللہ قسم کھا رہا ہے، تو جیسا کہ
پہلے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قسم کھایا، آپ کی ایک خبر دیا کہ انت حل بہذا البلد، قسم کھانے کی وجہ بتا رہا کہ آپ اس بستی میں حل ہونے والے ہیں، پھر آپ کے وجود کی قسم کھا رہا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنے آپ کو نئی زندگی پائی، نئی حیات پائی۔ واقع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری موت ہے، اور آپ سے قربت، آپ کی ذات میں فنائیت ایک مومن کے لیے حیات کا سامان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بزرگان دین، اولیاء اللہ نے جس قدر آپ کی قربت اختیار کی، اسی قدر وہ حیات والے بنے، اور وہ امت مسلمہ جو بجائے آپ کی قربت اختیار کرنے کے یہ مغربی تہذیب یا تمدن یا دہریت کے شکار ہوئی، تو وہ بے نام نشان ہوتی رہی۔ تو لہٰذا یہ جو سورہ ہے، اس سورہ کی چند آیتیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں ضرور حل ہو جانے والے ہیں، یا پھر اس بستی کے رہنے والے آپ کو اپنے اندر ضم کر لینے والے ہیں۔ ووالد وما ولد، یہاں پر جو آپ بحیثیت والد ہیں، لہذا میں آپ کی بھی قسم کھا رہا ہوں، وما ولد، اور آپ کی صحبت میں جن جن کو حیات ملتی رہے گی، دائمی حیات کا سامان ملتا رہے گا، ان کی بھی میں قسم کھا رہا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو یہاں پہ جو انشاءاللہ اس آیت پر روشنی ڈال کر درس کو پھر ملتوی کیا جائے گا، آگے کے لیے رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق انسان بڑی کبد یعنی جگر کو کہا جاتا ہے۔ جو ڈاکٹری فیلڈ کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جسم میں سب سے زیادہ جو سخت اگر محنت ہے، سخت باڈی میں جس پہ زیادہ دباؤ پڑتا تو کبد یعنی جگر کا حصہ ہے۔ تو بہرحال لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی کبد کیفیت والا بنا کر پیدا کیا، بڑی سخت محنت کرنے والا بنا کے پیدا کیا، سخت مشقت اٹھانے والا بنا کے پیدا کیا۔ یہ اس کی کبد کی صفت ہی ہے جو آج دنیا اتنی ترقی کرتی ہوئی اتنی چمکتی دھمکتی نظر آ رہی ہے۔ انسان بڑی محنت شاقہ کے بعد جو ہے نا نئے نئے ایجادات دنیا میں ظاہر کرتا ہے، مگر اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ انسان بڑا سخت محنتی ہے، اگر وہ محنت مشقت میرے لیے کرتا تو مجھے پا لیتا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑا سخت مشقت اٹھانے والا بنا کے پیدا کیا ہے۔ تو وہ مشقت حقیقت میں وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، ایک معنوں میں اللہ کے دربار میں ہم گناہوں سے پاک حالت میں پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر وہ صفت رکھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور یا پھر اس کو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اللہ کو ناراض نہ کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کہو یا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کی ہر دولت لٹا دیے، حتیٰ کہ جان مال سب قربان کر دیے، صرف کہ اللہ ناراض نہ ہو، پھر اللہ کی مرضی کو لے کے چلے۔ تو یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارت دے کر اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اس کا ثبوت صحابہ کرام کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کا جو تھرمامیٹر، یعنی کسی بھی چیز کو ماپنے کا یا سمجھنے کا کچھ نہ کچھ آلہ ہوا کرتا ہے، جیسے ٹیمپریچر ہے، دنیا کی ہر چیز کا ماپنے کا کچھ نہ کچھ آلہ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی حضور نبی کریم
نے اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ میرے عمل سے آقا کا چہرہ اگر سرخ ہو جائے غصے سے، یا پھر مجھے دیکھ کر آقا نہ مسکرائے، تو سمجھ جاتے کہ حقیقت میں اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آقا کی ناراضگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی حقیقت میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بقیہ آیت کا انشاءاللہ آئندہ جو کلپ رہیں گے اس وقت ہے نا اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔